جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. سخاوت بھائی جن کی ویڈیو بھی آپ نے چلائی، جن کے جسم سے عجیب سے ایک معاملات کے ایسے کیڑے نکل رہے ہیں کہ جو پاسبل نہیں ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بیماری ہو سکتی ہے، بیماری ہوتی ہے. تو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے کیڑے جو ہیں وہ نہیں نکل سکتے انسان کے جسم سے اس سائز کے. انہوں نے ایک نہیں کئی ڈاکٹرز کو دکھایا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے جسم میں، پیٹ میں کیڑے نہیں ہو جاتے. میں نے نیشنل جغرافی وغیرہ پہ ایسی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں کہ جس میں کوئی فلائز آتی ہے کسی کیڑے پہ نا اپنا ایگ دے کے چلی جاتی ہے، لیکن وہ ایک ہی ایگ ہوتا ہے تو اس میں وہ فلائی اڑ کے ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ جسم کو کھا جاتی ہے اس اینیمل کو یا اس فلائی کو. لیکن یہ تو مستقل کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ سوال میری سمجھ سے باہر ہے. بات یہ ہے ڈاکٹرز کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ اس سائز کے کیڑے انسان کے جسم سے نہیں نکلتے، مطلب بیماریوں میں بھی اس سائز کے نہیں نکلتے. جو بیماریوں میں نکلتے ہیں جیسے کسی نے کہا جسم میں انڈے دے دیے، کچھ ایسا کھا لیا، اس کا سائڈ افیکٹ فلاں سائز جو ہے نا وہ. اور انہوں نے وہ تصویر بھی بھیج دی جس میں وہ نکل رہے ہیں. آپ دیکھنا چاہ رہے تھے نا کہ یار نکلتے ہوئے. سر میں آپ کو بھیجتا ہوں وہ تصویر، وہ دکھا دیں کہ جی نکل رہے ہیں ان کے جسم سے اس سائڈ سے نکل رہے ہیں. اور ایک نہیں دو تصویریں ہیں اور یہ صرف دبا رہے ہیں اس کو اور وہ نکل رہے ہیں. بات شاید 1 سے 2 انچ کے تو ہیں اس کے اندر، 1 سے 2 انچ کے تو وہ ہیں. بہرحال جی بہت اذیت ہے یار. اللہ ان کی تکلیف میں کمی کرے جلد سے جلد. جی انہوں نے ایک میسج بھیجا جی ہم سب کے لیے، آپ کے میرے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے. سمجھ لیں وہ کیا ہے کہ فیملی کے لیے نا. تو سناؤ جی. جی السلام علیکم شہزاد بھائی، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں اور لوگوں کو دعائیں پہنچانے کا ذریعہ بنے رہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس کام کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ. اور سب سے پہلے میں بھائی جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی نے اس قابل سمجھا بھائی کو کہ اس کی بات کی جائے بھائی کی، تو سب کے آگے بات رکھی میرے بھائی نے. بہت شکریہ دل سے. اور میں سب ان لوگوں کا بھی بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں ان کو کہ بھائی نے اسپیشلی بولا تھا کہ سب لوگوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، سب لوگوں کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی ہے، تو میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت اور تندرستی اور دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرمائے اور راہ حق پہ، راہ سچ پہ. اور ہمیشہ جیسے ہر کوئی کہتا ہے نا کہ میں بہت سچا ہوں، میں بہت ایماندار ہوں، میں نے تو کبھی بے ایمانی کی ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کی اللہ تعالیٰ ان کو نا اس بات پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں بس. اور ماشاءاللہ یہ کوئی دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید جو آج میرے ساتھ ہوا ہے یا جدھر میں پہنچ چکا ہوں، الحمدللہ جتنا کرم میرے اوپر میرے رب کا ہے، جتنا میں مطمئن ہوں اور جس طرح میرا چہرہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ مسکراتا ہوا نا، مطلب کہ اتنا نشہ، وہ ساری بات جو آپ سے شیئر کیا ہے، جو آپ نے میرا راز رکھا ہوا، جو اندر کی بات ہے، وہ جو کوئی نہیں سمجھ سکتا شہزاد بھائی، وہ بات ہے. تو الحمدللہ وہ روحانیت جو ہوتی ہے نا چہرے پہ وہ نظر آتی ہے.
تو یہ جی بہت انہوں نے شکریہ کیا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے نا، سب سے بڑی بات وہ میں شاید یہ کہہ گیا تھا پہلے کہ یہ بڑے ہیں اور باقی بھائی چھوٹے ہیں. یہ عمر میں تو چھوٹے ہیں، کاموں میں بڑے ہیں، معاملات میں بڑے ہیں، عمر میں یہ چھوٹے ہیں، باقی بھائی جو ہیں وہ بڑے ہیں. اور شہزاد بھائی اب میں آپ کو تصویر کہوں گا نا دکھانے کے لیے، وہ دکھائیے گا. یہ ہیں ان کے بڑے بھائی جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا علاج کروا. یہ دونوں بات یہ تھی، بڑے بھائی کام کرتے تھے، یہ اپنے بڑے بھائی کے پاس کام کرتے تھے. وہ ان کو بہت اجرت دیتے تھے، معمولی سی، بہت معمولی اجرت دیتے تھے. انہوں نے محنت کی، یہ بہت ترقی کر گئے. بھائی ان کے پاس آ گئے، یہ بھائی کو اجرت دینے لگے. حساب کتاب ان کے ہاتھ میں دے دیا. حساب کتاب میں جب سوال ہوئے، کچھ اونچ نیچ ہوئی حساب کتاب میں، انہوں نے پوچھا بڑے بھائی سے، بھائی یہ حساب کتاب، وہ کہیں نہیں کچھ ایسی بات نہیں. بولا آپ ہی کرتے ہیں تو اتنی گڑبڑ کیسے ہو گئی. وہ نہیں مانے. پھر انہوں نے کہا اگر ایسا ہو تو میرے بچے کا پیٹ پھول جائے. صبح ان کے بچے کا پیٹ پھولا ہوا تھا. پھر ان کے ساتھ معاملات جب بگڑے، انہوں نے کہا آپ بتا دیں. ان کے ساتھ وہ بھی بھگتنے لگے. انہوں نے معافی مانگ لی ان سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی. اور یہ جو آج بھی یہ برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے بڑے بھائی کو باندھا ہوا ہے ہسپتال میں. اچھا. ڈاکٹرز نے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور یہ ان کا علاج کروا رہے ہیں اور اب وہ بہتر ہے. یہ دکھانے کا مقصد، یہ بتانے کا مقصد، ہم ایسے ہی نہیں کہتے جی کہ خدا نہ خواستہ جو اس طرح کے معاملے کرتے ہیں نا ان کی نسلیں بھگتتی ہیں. پھر جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. یہاں پہلے تو چلو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہوتا تھا نا روز محشر، روز ادھر جی حساب کتاب، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں یار جو یہیں پر دکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ چوتھی پانچویں مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے. میرے پاس کئی پیغامات ہیں لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ بھائی بس اپنے تک رکھیں، نہ شیئر کریں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے کیا. تو ان سب کے لیے ابھی بیچ میں بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یار جس کا صاف صاف لکھا ہوا بھی ہے، جس کا ایک عارضی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کو کرنے کا تو کی نہیں بنتا. اور جو کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہے. سر ابھی تک کے ایکسپیرینس میں شراز بھائی، ٹھیک ہے جس پر آپ کرتے ہیں وہ تو بھگتتا ہے، لیکن کرنے والے وہ اس سے زیادہ برے حال میں ہیں یہیں پہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک چیز پتہ نہیں کیوں شاید غصہ کروا دیتا ہے آپ سے اس طرح کے معاملات، لیکن اس کو دیکھ لیں انجام کیا ہوتا ہے. انجام آپ کے سامنے. جس میں ہو رہا ہوتا ہے وہ تو دنیا میں بھگت رہا ہوتا ہے نا، لیکن جو کروا رہا ہوتا ہے نا وہ سارا قیامت دن اس کی ساری نیکیاں بھی لے لے گا. بس اللہ بچائے جی. سمجھ لیں یہ ہے ہی بچے گا کیا ان کے بعد. دنیا نہیں بچی، آخرت نہیں بچی، تو وہ کیوں کرتے ہیں سستے پہ. اب بات یہ ہے کہ وہ بھی سگے بڑے بھائی، یار بڑے بھائی تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں یار. سر یہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان غصہ، کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. عقل کو کھا جانا مطلب غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو. یہ سارے غصے کے فیصلے ہوتے ہیں جب آپ شیطان بن جاتے ہیں. غصے میں آپ نہیں رہتے. اب کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بعد میں حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم تھے، یہ ہم نے ایسا کر دیا یار، غصے میں ہو گیا، تیش میں ہو گیا. یہ بھی ایک طرح سے پاگل پن کی نشانی ہوتی ہے نا. کرونک تو لاسٹ سٹیج ہے. ہائپر ٹینشن، ڈپریشن، کبھی آپ چیزیں توڑنے لگتے ہیں، کبھی آپ چلانے لگتے ہیں، تو وہ بھی پاگل پن کی نشانی ہوتی ہے. تو غصے میں ایسا ہو جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسٹریم غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی سے بچنا ہے. تو یہ جی آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے جسم سے ان کے نکل رہے. بہت یونیک نظر، میں تو فرسٹ ٹائم دیکھا میں نے. اللہ بچائے، مطلب کسی کے ساتھ نہ ہو یا دنیا میں، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، کبھی کسی کے ساتھ ایسی معاملات نہ ہو. یا اللہ ان کو نظر صحیح کرے. تو اگر تو خدا نہ خواستہ یہ اس واقعے کے بعد، اس اذیت کے بعد رب سے دور ہو جاتے ہیں نا،
تب تو یہ سزا ہوتی ہے ان کی. ہوں. لیکن ان کا جو اگلا عمل ہے کہ جس نے مجھ پر کیا میں اس کا علاج کروا رہا ہوں, میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں, اس کی فیملی کا خیال رکھ رہا ہوں, تو یہ ان کی آزمائش بن گئی. اب ہوں. وہ ہے نا, اگر تم تکلیف کے بعد رب سے دور ہو جاؤ تو وہ سزا, تکلیف کے بعد جب تم رب سے قریب ہو جاؤ تو وہ آزمائش. باقی جس طرح سے یہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں ہوں. اور آپ لوگوں کو دعائیں دے رہے ہیں نام لے لے کے سب کا, تو اس سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کرم ہے ماشاءاللہ بھائی. شکر اللہ. اور بہتر انشاءاللہ, کافی بہتر اور بہتر انشاءاللہ. یہ عمل ہی یار بتا رہا ہے کہ آپ پاس ہو گئے ہیں, کہ آپ اگلے کا علاج کروا رہے ہیں بدلہ اور اس کے علاوہ, تو یہ آپ پاس ہو گئے ہیں. صحیح بات ہے. تو سخاوت بھائی کا جی یہ پیغام ہم نے آپ تک نام مجھے بڑا اچھا لگا تھا, میں نے اس سے پہلے بولا تھا نا. سخاوت بھائی, شراز بھائی کا آپ کا نام بڑا پسند آیا ماشاءاللہ. تو لاہور میں ہوتے ہیں, تو باقی کوئی ایسی بات نہیں سر, شکریہ کی بھی کوئی بات نہیں, بلکہ عملاً بھی ثقافت ہی کر رہے ہیں. بلکہ آپ کی محبت کہ آپ نے ہم سے اپنی وہ باتیں بھی شیئر کی جو شاید کوئی نہیں کرتا کسی سے. بہت سی ایسی باتیں شراز بھائی کوئی نہیں کرتا. صحیح بات ہے. ایک یقین, ایک بھروسہ, ایک محبت, تو اللہ دیکھ رہے ہیں جی, کرم تھا, ہے, رہے گا انشاءاللہ. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم سب کے لیے ایک کہتے ہیں نا, کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہے, ضائع نہیں ہوتا. یہ اچھے لوگوں کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو رسپانس دیتے ہیں, فوراً بتاتے ہیں آپ کو کہ جی آپ ایسے ہی نہیں کر رہے تھے کچھ. تو بس جی ہمیں سب, اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں اور سمجھ دیں کہ یار یہ ہے ہی نہیں رستہ. یہ سمجھ لیں آپ اپنے لیے نقصان کر رہے ہوتے ہیں کسی پہ کر کے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. Mm-hmm.